بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے جو عالمین کا رب ہے، لاکھ درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طہار پر۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو ایک اہم عنوان کے ساتھ ہے۔ میں بھی رمضان ٹرانسمیشن سے جب واپس آیا ہوں تو مختلف کلپس دیکھنے کو ملے، بحث مباحثہ سننے کو ملا کہ عید الفطر کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے، اس میں کہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مومنین پر یہ عید منانا ہی جائز نہیں ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عید کے روز غم مناتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں وہ استعمار کے ایجنٹ ہیں۔ میں دست بدستہ گزارش کروں گا دونوں اپنی آراء دیتے ہوئے پہلے غور کریں، فکر کریں، سوچیں سمجھیں اور پھر اپنی آراء دیں۔ جلد بازی میں ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جو وحدت کو تقسیم کرے یا کسی مومن بھائی کے عقیدے کی تکفیر کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہماری عیدیں نہیں ہیں، اسلام کی عیدیں ہیں، اسلام ان کی اجازت دیتا ہے۔ ایک عید الفطر جو ہے، فطرانے والی عید جو ہے، یہ رمضان المبارک کے شکر کے طور پر کہ ہم نے اللہ کے حکم کی بغاوت نہیں کی، اس کے شکر کے لیے۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر اور جناب اسماعیل کی سنت ہے، جناب ابراہیم کی سنت ہے جو ہم مناتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ عید ہے ہی نہیں، یہ ہماری بات جو ہے وہ اسلام اور شرع کے خلاف چلی جائے گی۔ اب اصل بحث یہ نہیں ہے کہ عید ہے کہ نہیں، اصل بحث یہ ہے کہ عید کو کیسے منانا ہے۔ ہم مومنین صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا معصوم فرماتے ہیں، ہماری خوشی کے ساتھ خوشی اور ہمارے غم کے ساتھ غم۔ بے شک ہم اپنی ذاتی زندگی کی مثالیں ان کے لیے نہیں دے سکتے، وہ ہماری سوچوں سے کہیں بلند نہیں بلکہ بہت زیادہ بلند۔ ہماری عقل کا پرندہ اگر ہماری سوچ کے مقام طوبہ تک بھی چلا جائے تو ان کے غلاموں کے بھی فضائل یا مصائب بیان نہیں کر سکتا۔ 21 رمضان کو امیر کائنات مولا کی شہادت ہے اور عید کے دن سرکار کا جو ہے وہ 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، سوال یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عید نہیں ہے، عید ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اسے منانا کیسے ہے۔ آپ عید پڑھے، آپ کو کس نے کہا نہ پڑھے، لیکن آپ دنیا کی خوشیاں، رنگ و میلے، سیر، ہم جولیوں کا بیٹھنا، ان سے اجتناب کریں۔ نئے سوٹ، چوڑیاں جو ہماری خواتین چڑھاتی ہیں، میرا ایمان ہے کہ مومنوں کی بیٹیاں اس دن چوڑیاں نہیں چڑھاتی، مومنوں کی بیٹیاں غم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم پرسہ دیتے ہیں جناب پاک بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، ہم جناب علیہ السلام کی پاک بیٹیوں کو پرسہ دیتے ہیں، ہم حسنین کریمین کو پرسہ دیتے ہیں ان کے پاک بابا کا۔ اور یہ ایک دم سے کہہ دینا کہ غم منانے والا استعماری ایجنٹ ہے یا ماتم کرنا والا جو ہے استعمار کا ایجنٹ ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ آپ اپنے لفظوں کو منہ سے نکالتے ہوئے سوچیں کہ کہیں شان حیدر قرار کی توہین تو نہیں ہو رہی، کہیں مولا کا غم منانے والوں کی اس میں دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ حضور دل شکنیاں چھوڑیں، دین کی بات کریں، شریعت رسول اللہ کی بات کریں۔ لہٰذا آپ عید کو جس انداز سے بھی دیکھتے ہیں، میں عید کا انکار نہیں کر رہا، پھر کہہ رہا ہوں میں عید کا انکار نہیں کر رہا۔ عید الفطر اسلام میں ہے، عید الاضحیٰ اسلام میں ہے، لیکن افسوس چند ناسبی ملاؤں کو عید الفطر تو نظر آتی ہے، عید الاضحیٰ تو نظر آتی ہے، مگر عید مباہلہ نظر نہیں آتی، عید غدیر نظر نہیں آتی، کیونکہ مباہلہ میں پنجتن کی فتح کا اعلان ہے اور غدیر میں مولا علی علیہ السلام کی واجب ولایت کا اعلان ہے، جو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ ہم عید الفطر کو اس لیے غم زدہ ہوتے ہیں کہ زمانے کا اصول ہے مسلمانوں، نزدیک سے بات کر رہا ہوں،
اگر کسی بیٹی کا باپ عید سے 1 ہفتہ پہلے یا 9 دن یا 10 دن پہلے چلا جائے، میں کہتا ہوں 15 دن پہلے بھی چلا جائے، تو ہم لوگوں میں ایک رسم دنیا ہے کہ ہم ان گھر والوں کے پاس چاہتے ہیں کہ آج آپ کے جانے والے کی پہلی عید ہے۔ وہ جانے والا معصوم نہیں، وہ امام نہیں، وہ ہم جیسا گنہگار ہے، اور اس کا جو تعزیت لیتے ہیں وہ بھی ہم جیسے گنہگار ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ اور ہے، ہم جناب علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک مردہ سمجھ کے غمگین نہیں ہوتے۔ آل محمد میں سے کسی کو مردہ کہنا مردہ ضمیر ہونے کی علامت ہے۔ ہم تو اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو عادل امام کو مسجد میں حالت نماز میں حالت سجدہ میں آپ کے سر مقدس پہ ضرب لگائی گئی، جس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس دادا پر جسے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا ضمیر کے روشنی میں سوچے تو صحیح، کیا ہم ائمہ کے شہادتوں کے روز یا ان کے چہلم کے روز یا ان کے 10ویں کے روز اگر ہم بھنگڑا ڈالتے نظر آئیں، ہم سینما ہال میں جاتے نظر آئیں، ہم سیر کرتے ہوئے نظر آئیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا ہم نواسے رسول کو ان کے پاک بابا کا پرسہ دیں، یہ ٹھیک ہے؟ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں کیجیے گا، فیصلہ عدل سے کیجیے گا، تو عدل کا یہی فیصلہ ہوگا کہ 2 بار نماز محسن نقوی کے بقول شہید محسن نقوی کے کہ 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں، 2 بار یتیم ہوئی بی بی، ایک بار ردا کو آگ لگی، 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں۔ میرے مولا کا جب جنازہ اٹھا تو شہزادیاں رو رو کے کہہ رہی تھی بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو۔ ان بیٹیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، ان شہزادیوں نے خوشیاں نہیں منائیں، بس ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر آل محمد کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی معرفت عطا فرمائے، اور ان سے محبت کرنے والوں پر فتوے نہ لگانے کی توفیق دے۔ وسلام تو فیال۔